تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار۔ دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے اب کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، روزانہ، کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں آپ نے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پارک کیے جا کے ذرا
گلی کھولے جا کے اڑ جائیں, ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے, شاباش شاباش, اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا, تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی, اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں, تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا, اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں, تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو, ہے لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو, 9 بج گئے ہیں. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں، روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے، لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا، بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز. جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی، نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز، پھر زکات. سب سے پہلے نماز، پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو، اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو. اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے. ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا. پھر تیسرے بار کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس؟ کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ اب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی. دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا، اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل.
نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہے, ہال میں بیٹھا ہوا ہے, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا مفتی صاحب کا بیان سن کے, تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے, پھر پٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے, وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا, عمود کو کیا کہتے ہیں, پرپینڈیکولر کہتے ہیں, ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزینٹل, میں لفظ بھول گیا ہوں, ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے, پرپینڈیکولر ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑ, ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. بھی ایک لائن, ایک روشنی یوں آتی ہے, پھر ایک روشنی ایسے, جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب, یہ جھوٹی صبح ہے, یہ اس کی علامت نہیں کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا, یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے وقت ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ, اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق, سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے, وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر, نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ, کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں, اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں ادھر سے پک گیا, اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے, گھمانا پڑتا ہے, یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے, تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا, ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہیں ہم لوگ, بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار, سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو
تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے، اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو، تو جو ملحد ہوگا، جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا، اور جو خدا کو مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے. او بھائی، جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو، زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی، یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا، انڈے والا برگر کھلا دیا، آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو، برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی، گائے تم پر احسان نہیں کر رہی، احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے، کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے، سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں، اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا، تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے، سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا، نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں، مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے، آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے، پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے، تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں، اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے. کچھ ایسے عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا، بدھسٹ نظر آئے، 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی، یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے.
وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے, انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ قلبندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس, تو اس سے پوچھنے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے برہنہ, تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے. جناب حسان صاحب, سنت مؤکدہ جو ہے نا, جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2, یہ سنت مؤکدہ ہیں. حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا ہو اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور اس سنت مؤکدہ کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے, بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے, کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے. اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے, اس کا امکان موجود ہے. تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے, اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم. اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں نا, کہتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے, حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے. یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں. جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے. اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے, سب مانتے ہیں کہ سنت ہے, اور لیکن ہے سنت مؤکدہ. اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے ہیں نا, کہتے ہیں سنت مؤکدہ کوئی ضروری نہیں ہے, پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو. آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں 1 رکعت میں انا اعطینا کل کوثر پڑھتا ہے, دوسری میں قل واللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم, روزانہ وہ یہی کر رہا ہے, تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھتے ہیں, دوسری میں قل اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم. تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو. کبھی کوئی سفر میں جانا ہے, کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ, طوال مفصل پڑھو, اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں, یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں. یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطینا کل کوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں. اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت مؤکدہ کچھ نہیں ہوتا, تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا, جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا, تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے, اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی, یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا. تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی, لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی, وہ یہ نہیں ہے. جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں, وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئیں, ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں, ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں. یہ جو سنت مؤکدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے, لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے. آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے, اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے, پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے, عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا, 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے, بس فرض پڑھو اور
باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ہاں کبھی جلدی ہو، سفر میں ہو، کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران، اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں، تو وہاں بھی سنت موقدہ پھر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا، تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو وہاں سنت موقدہ نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے. لیکن کہیں آپ پہنچ گئے، آپ نے کا اسٹے ہے وہاں، آرام سے آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے، تو آپ سکون کی حالت میں، تو پھر سنت موقدہ وہاں پر سنت موقدہ ہی بن جاتی ہیں. کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں. تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہیں، جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا، یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے، ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک ہے. روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش. بھائی نوافل، نفل اضافے کو کہتے ہیں. تو نوافل کا مطلب ہی جو غریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے. اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں. لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے. بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے. فرائض واجبات تو ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں. نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے. ہاں اس سے جو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفل عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کی بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں. یہ پھر غلط ہو جائے گا. باقی جتنے چاہیں پڑھیں. اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں. اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں، 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے اور پیر اور جمعرات کا روزہ. اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے. ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں. تو جتنے چاہے نفل روزے. اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے. تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے. اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز. بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے. تو مجھے جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، بس دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں. بہرحال چاش تو اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے. جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے. اور چاش کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاش کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے. چاش ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے. تو یہ گریبیاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے. البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے، جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟
معاف, اور وہ بھی بغیر یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے, جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے, واجب, توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی, بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا, معاف, ختم ہو گئی. بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا, بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے, بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں, ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے. بھائی مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے, 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی.
رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے، یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی، بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو، پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی. سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی، ٹک 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے، 78 کروڑا جو ہے نا، ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو، بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے؟ ہم 75 کے اس سے اللہ کا، ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے. یاد رکھو بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے.
ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی, اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کا بھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ایک کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے, وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی, مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو, بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا, قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے, 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں, جہنم میں نہیں جاؤ گے, لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں, ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت, وہ ان کی عمر 25 سال تھی, انہوں نے توبہ کی, دین پر آ گئے, اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی, اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے, 15 سے لے کے 25 تک. بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں, اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی, ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے, کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے, آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی, یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا, واقعہ میں اکثر سناتا ہوں, زندگی گانوں میں گزاری, تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری, گانے گاتا رہا میں, اچھی آواز تھی میری, تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی, اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے, لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے, تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, تو ان کی تلافی ہوتی ہے, یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے, نہیں تو چلو جنت میں مل گئی, بڑی بات ہے یار, 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے, وہ درجات نہ ملے, جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا, اور کیا, ایک آدھ حور بھی مل گئی, کیا خیال ہے, ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے, بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بن. کرسی کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر وہ جو تختی لگی ہے وہ 9 انچ یا اس سے زیادہ اوپر ہے, تقریباً 1 بالش 9 انچ بنتا ہے, تو 1 بالش یا اس سے زیادہ اوپر ہے, تو پھر تختی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نیچے زیادہ جھک سکتے ہیں, ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ میں زیادہ جھک سکتا ہے اور تختی 1 بالش سے بھی اوپر ہے, تو وہ اس لیے زیادہ نہیں جھکتا کہ وہ تختے پر سجدہ کر رہا ہے, تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زیادہ جھکنا پڑے گا. اور اگر وہ 9 انچ سے کم ہے, تختہ نیچے ہے, تو پھر وہ اگر تختے پہ سجدہ کرتا ہے تو بھی جائز ہے. یہ تو ایک تختے پہ سجدے کا مسئلہ میں نے بیان کیا. باقی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا, یہ جو آج کل مسجدوں میں رواج چل نکلا ہے, یہ قابل اصلاح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پہ سجدہ کر سکتا ہو پراپر طریقے سے, تو اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا.
آج بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سنت طریقہ یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں, قبلے کی طرف پاؤں کرنا ایسی صورت میں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تو زمین پر نماز پڑھنے میں بہت سارے فوائدے بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ اگرچہ زمین پہ نہیں کر سکتے, یعنی جھک کے ہی کریں گے, تو بھی زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا پھر بھی افضل ہے. اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے جب آپ سجدہ کریں گے, یعنی جھکنے والا جو اشاروں سے سجدہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ کا سر زمین کے زیادہ قریب ہوگا, اس میں تواضع زیادہ ہے. کرسی پہ جب آپ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کریں گے اس میں تواضع اس نوعیت کی نہیں ہے. تو سجدہ تو نام ہی تواضع کا ہے, تو یہ اس فضیلت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کرسیوں کا جس طرح سے ہماری مساجد میں رواج بڑھ رہا ہے, یہ کہیں بہت زیادہ ہو گیا, تو اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے. ان کے عبادت گاہوں میں ڈیسک رکھے ہوتے ہیں. ہماری مسجدیں ہمیشہ سے ایک سادہ چلی آ رہی ہیں, اور میں نے کسی بیان میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کرسیوں کا رواج چل جائے کہ پھر میزیں بھی آنا شروع ہو جائیں تھوڑے دنوں میں, اور پھر اس پر بیٹھ کے چائے اور قہوے چلیں, پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوٹل ہے یا مسجد ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ برائی آتی ہے. میں نے تو کہا تھا, لیکن رمضان میں یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, ایک مسجد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو رش ہے مسجد میں, تو کرسی بھی ہے اور لوگوں نے لا کے پلاسٹک کی جو فولڈنگ میز ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے, تو چاروں طرف سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ابھی رمضان میں ہو گیا, اب تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ یہ جس کو باہر ٹھیا ٹھکانا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکنوں پر اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو مسجد ایک اچھی جگہ مل جائے گی, یار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بات چلتے ہیں. تو جو صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں بیچارہ کوئی اتنا معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ یا بیٹھ جاتا ہے, اٹھنا بہت مشکل ہے, بعض گھٹنے کے ایسے مریض ہوتے ہیں, تو ایسی سخت مجبوری میں کرسی کا استعمال کیا جائے. ایک اور نقصان یہ ہے کرسی کے استعمال میں صف نہیں بنتی صحیح. آپ دیکھیں وہ کرسی یعنی پیچھے لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسی پیچھے سے نکل جاتی ہے. صف جو بنتی ہے وہ تو ہمارے پاؤں سے بنتی ہے نا, یعنی ہماری ایڑیاں سیدھی ہوتی ہیں, تو کرسی والے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تو ایڑی آگے آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے. تو صف کا بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرسی والے بالکل کنارے پہ رہیں, وہ صف کے کنارے میں ہوتے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کرسی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, مسجدوں میں کرسی آنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے, جب شدید مجبوری ہو, کوئی اور آپشن نہ ہو, تو پھر تو کرسی کا استعمال کریں, بلا ضرورت کرسیوں کا استعمال نہ کریں, جیسے کہ مساجد میں بلا ضرورت بھی استعمال شروع ہو گیا ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھا جاتا. بعض ضعیف حضرات ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی ضروری ہے, ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو بھائی ایسی کرسیاں بھی آ رہی ہیں بغیر پائے کی جو زمین پہ رکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیک کی جگہ بھی ہوتی ہے, تو وہ رکھ لیں. یعنی فولڈنگ چیئر آتی ہیں لیکن اس کے پائے نہیں ہوتے, تو وہ زمین پہ رکھے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور وہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا جو مشکل ہے اس میں اس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے.